اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ترکیب کہتے کسے ہیں، یعنی ترکیب کی تعریف۔ ترکیب کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی یعنی اصطلاحی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے بعد مسند اور مسند الیہ تلاش کر کے جملے کی قسم کو ڈیسائیڈ کرنا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے ساتھ کئی مقاصد وابستہ ہیں، مثلاً کلمات کا آپس میں تعلق جاننا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ترکیب کرنے والا معلوم کر سکتا ہے کہ مذکورہ عبارت مرکب مفید پر مشتمل ہے یا غیر مفید پر۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل کرنا، کیونکہ مرکب کی قسم جانے بغیر اس کا درست ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ پھر مرکب مفید ہونے کی صورت میں کلمات عرب کے باہم تعلق کو سمجھنے کے بعد مسند اور مسند الیہ کو حاصل کر کے جملے کی قسم کو ڈیسائیڈ کرنا۔ اور پھر سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ اعرابی غلطیوں سے محفوظ رہنا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب کے فوائد کیا ہیں۔ ترکیب کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کلمات کی پہچان پختہ ہوتی ہے۔ دوسری، اعرابی غلطیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ تیسرے، مرکب اور جملوں کی اقسام کو ڈیسائیڈ کرنے میں دقت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا، ان تمام امور کے باعث عبارت کا درست ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قواعد نحو کے ریویژن کا بار بار موقع میسر آتا ہے، جس کی بنا پر یہ قواعد ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے قرآنی آیات اور احادیث کا نہ صرف صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں بلکہ بہترین طریقے پر سمجھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔